احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو انہیں ضرور آزمائیں گے، ان کا امتحان بھی لیں گے، ان کی آزمائش بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کو آزمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام حضرت خباب ابن ارت ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے اوپر تو بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہماری ان تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوئے ہیں، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے خباب بن ارت، تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئے تھے جنہیں اتنا آزمایا گیا کہ انہیں آریوں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے جسموں سے گوشت کو نوچ دیا گیا، ان کے ہڈیوں سے گوشت کو نکال لیا گیا، زمین میں ان کو گاڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اے خباب، اللہ نے تو ابھی بہت کم آزمایا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میں جلدی کر رہے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو تم دیکھو گے کہ صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک ایک عورت سفر کرے گی، اس کے ہاتھ میں سونے اور چاندی بھی ہوں گے، لیکن کوئی ڈاکو کوئی چور ان کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاروں طرف اپنا امان قائم کر دے گا، بدحالی ختم ہو جائے گی، چوری ڈکیتی بھی ختم ہو جائے گی، چاروں طرف امن و امان کا دورہ ہوگا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو امتحان تو دینا پڑے گا، آزمائش تو ہوگی۔ یہ اسلام کا جو راستہ بھی کل میں نے واقعہ بتایا تھا نا، اسلام کا جو راستہ ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ پیر رکھتے جائیے اور جنت میں آپ آرام سے چلے جائیں گے۔ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اس پہ چلنا پڑے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، صبر بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر کے جنت ملے گی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ بیسویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی تکلیف میں، پریشانی میں اور غم میں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دہریہ، اس بات کو تھوڑا غور سے سنیں کہ بعض دہریہ روس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قائل نہیں تھے، اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلا رہے تھے۔ جب ان کے اوپر تکلیف آئی اور جرمن کے فوجیوں نے باقاعدہ ان کے اوپر حملہ کیا اور اٹیک کیا تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، جب مصیبت اور تکلیف میں پھنسا تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمائی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے میرے بندو، کون ہے جو تکلیف زدہ کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیفوں پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔
انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ مدد نماز اور صبر میں اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 59 سے لے کر کے 66 تک اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے وفات کا تذکرہ کیا۔ یہ بات آپ جان لیں کہ دنیا کے اندر انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس بات کو آج تک انسان کا علم جاننے سے قاصر ہے۔ یعنی انسان کا اپنا جو علم ہے، سائنس ہے، وہ اس چیز کا جواب دینے سے قاصر ہے، اس سوال کا جواب نہیں اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس سادے سے سوال کو بڑے سادے انداز میں کیا ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری معنویت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، سوال کیا ہے؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اے لوگو کون ہے جو بندے کے پیدائش یعنی اس کی ابتدا میں شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو ابتدا میں پیدا کیا، ثم یعیدہ پھر اس کو وفات دے گا، پھر اسے دوبارہ واپس لوٹائے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو بندوں کو زمین و آسمان میں روزی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ اس ایک سادے سے جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے نا تو دماغ گھوم جائے گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے سسٹم اور ترتیب کے ساتھ زندگی کو رکھا ہے۔ انسان ایک مشین بناتا ہے نا، مشین مہینے میں 1000 بار خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنا کر کے کائنات میں چھوڑا ہے، آج تک اس نظام کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی۔ کبھی دیکھا ہے کہ بکری نے سانپ کو جنا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ کتے نے بکری کے بچے کو جنا ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ تناسل کا بھی جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا برقرار رکھا کہ اس ترتیب کو پلٹنے نہیں دیا۔ یعنی جس کا جو دائرہ ہے وہ حیوانات اپنے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، روشنی، اندھیرا، تاریکی، زمین، آسمان، پہاڑ، نباتات، حیوانات، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور دنیا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 لاکھ قسم کے حیوانات کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے علم میں تو چند ایک ہوں گے نا، لیکن یہ بات دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ قسم کے حیوانات کائنات میں موجود ہیں، اور 2 لاکھ قسم کے نباتات دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نسل کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی کسی کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ایک سادہ سا سوال تھا جس کا جواب پوری دنیا مل کر کے نہیں دے سکتی ہے، اس قرآن نے اس سوال کا جواب دیا۔ سوال کیا تھا؟ کس نے پیدا کیا انسان کو؟ تخلیق کیسے ہوئی؟ کہتا ہے نہیں، وہ پہلے بندر تھا پھر انسان بن گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، بندر اندر نہیں تھا، اللہ نے تجھ کو تخلیق کیا ہے دنیا میں، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، یعنی پھر اس کو دوبارہ موت دے گا، اور موت کے بعد اس کی ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسری بات اللہ نے بیان کی ہے نا کہ من یرزقکم من السماء والارض، کائنات میں زمین و آسمان میں کون ہے جو لوگوں کو روزی دیتا ہے، تو یہ جملہ سننے میں بڑا سادہ ہے، لیکن اس کی معنویت پر غور کریں گے تو حیرت اور استحجام میں پڑ جائیں گے۔ کائنات میں اتنی ساری مخلوقات کو اللہ روزی فراہم کر رہا ہے، کسی کے روزی میں کوئی کمی نہیں، حیوانات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، انسان کو بھی کھلاتا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات، جو چیز ہمارے اپنے استعمال کی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے پہنچ سے بہت قریب رکھا ہے، ہمارے دائرے سے اس کو دور نہیں رکھا کہ انسان کے لیے حاصل کرنا بڑا مشکل ہو، بلکہ انسان کے لیے حاصل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور اپنی مخلوقات کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ ایک سوال ہے کہ لوگوں تم بتاؤ کہ تم اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہو، اللہ کی عبادت کے خلاف تم تحریکیں چلاتے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو اس چیز میں اللہ کا شریک ہو؟ کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، لیکن میں اشارتاً بیان کروں گا کہ دیکھیے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ فرعون یہ ظلم و بربریت میں انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس قدر ظلم ڈھا رہا تھا، اس قدر ظلم کر رہا تھا کہ لوگ پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، بانٹو، لوگوں کو لڑاؤ، حکومت کرو۔ یہ پالیسی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی ہے۔ فرعون نے اس کو کر کے دیکھا ہے، اور آج وہی دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لڑاؤ، اختلاف کراؤ اور حکومت کرو۔ فرعون نے بھی لوگوں کو لڑایا، ٹولیوں میں، جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور حکومت کر رہا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کرا رہا تھا، بچوں یعنی عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ ذبح کیوں کراتا تھا؟ کسی نے آ کر خبر دی تھی کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت تم سے چھن جائے گی۔ اسے بڑی لالچ تھی اپنی حکومت کی، قتل کروانا شروع کیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کو رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی تخلیق ہوئی، پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ جو تھی وہ بہت ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ کی والدہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے موسیٰ کی ماں، أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کو دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کے بارے میں جب تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو، اسے سمندر میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرو نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تمہاری طرف لوٹاؤں گا اور اسے رسول بھی بناؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی فرمائی، یعنی الہام فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سمندر میں چھوڑ تو دیا، لیکن حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہا تھا، گشت کر رہا تھا، سیر و تفریح میں تھا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور فرعون کی اہلیہ بھی وہاں موجود تھی، یعنی اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا اسے لایا گیا، کھولا گیا، تو بچہ ہے۔ فرعون جو بچوں کو قتل کر رہا، کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں، اسے قتل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرعون جو اتنا بڑا ٹیڑھا انسان اور اتنا بڑا بد اخلاق اور ظالم اور جابر بادشاہ، جو بچوں کو قتل کرا رہا تھا، لوگوں کو غلام بنا رہا تھا، وہ بھی بیوی کے سامنے ہار گیا۔ جب اس کی بیوی نے کہا کہ قتل مت کرو، فرعون وہاں مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ملا کہ جب اپنی بیوی کے سامنے فرعون نہیں ٹک سکا تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی۔ تو لہٰذا یہاں کہیں نہ کہیں عورتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہ لیں تو اپنے بگڑے ہوئے، بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے شوہر کو بھی وہ سیدھا کر سکتی ہیں، بشرط کہ ان کے اندر وہ حکمت، وہ صلاحیت اور وہ قابلیت موجود ہو۔ فرعون کو بھی اس کی بیوی نے جھکا دیا، کہا نہیں، قتل نہیں کرنا ہے۔ اب سوچئے فرعون کیسے تسلیم کر لیا، کیسے مان گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ جب دربار میں لائے گئے
اور اس کے بعد بہت ساری عورتیں جو دودھ پلانے والی تھیں ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, وہ کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہے تھے. بہت ساری عورتیں تھیں, پکڑ پکڑ کے پلا رہی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے قریب نہیں جا رہے تھے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کی ماں کی طرف میں تمہیں لوٹا کے رہوں گا, یعنی تمہاری ماں کی طرف تمہیں لوٹاؤں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی بہن تھی, ان کو ان کی والدہ نے بھیجا, کہا جاؤ پیچھے پیچھے دیکھو آخر ماجرا کیا ہے, یہ صندوق کہاں جا رہا ہے. اور وہ پیچھا کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ اگر اس کے سامنے پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ دودھ پی لے. اب اس کی بیوی, فرعون کی بیوی, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لے کر کے آؤ. کون ہے ایسی عورت؟ بھئی یہاں اتنی ساری عورتیں ہیں جو دودھ پلانے کے لیے کوشش کر کر کے تھک گئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہے, گوارا نہیں کر رہے. تو آخر وہ کون سی ایسی عورت ہے؟ بلوایا گیا دربار میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچتی ہیں اور انہیں ان کے گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے. وہ فوراً جو ہے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے ابھی موسیٰ کو جدا کیا ان کی والدہ سے, لیکن اس کے کچھ ہی پلوں کے بعد اللہ نے ملا دیا دونوں کو. اور صرف ملایا ہی نہیں, بلکہ فرعون کے دربار سے باقاعدہ ان کی تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی. وہ ان کی والدہ ہی ہے, دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے, تنخواہ ان کو الگ سے مل رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کتنی عجیب و غریب ہے کہ جس بچے کو مارنا چاہتا تھا, یعنی فرعون قتل کرنا چاہتا تھا, اللہ نے اس بچے کو اسی کے گھر میں پال کر دکھایا. اور جو سارے لوگوں کا دشمن ہے, یعنی اپنے آپ کو ظالم اور غاصب سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مجبور کیا اور اس انداز سے اس کو بیوقوف اور احمق بنایا کہ وہ خود اسی کو تنخواہ بھی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے, وہ بہت بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہو, تیسمار خاں سمجھتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہ لے تو اس کو اس کے گھٹنے پہ لا کے کھڑا کر دیتا. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں تھا کہاں گیا. وہ موسیٰ کو قتل کرنے والا ظالم آج موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پال رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بچانا تھا, اس لیے فرعون کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ قتل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں نمازوں میں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو تو عطا فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جس کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں, اے میرے بچے یا غلام, لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء, اگر یہ ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا ہے, لم ينفعوک بشیء الا وقد كتبہ اللہ لک, وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اور اگر یہ امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے, نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہے. یعنی اگر اللہ نے تیرے حق میں کوئی نفع نہیں لکھا, نقصان لکھا ہے, تو لوگ نقصان پہنچائیں گے, اور اللہ نے اگر وہ نقصان نہیں لکھا ہے تو ساری کائنات مل کر کے, یہاں تک کہ ظالم اور قاتل بھی اپنے سامنے تجھے پا کر کے قتل نہیں کرے گا, چھوڑ دے گا. کیونکہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہدایت کی ذمہ داری کس کے پاس ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ کیا ہدایت ہم دے سکتے ہیں؟ کیا آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے, صرف لوگوں کو بتا سکتے تھے. اچھا تو قرآن میں اللہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اے نبی انک لتہدی من احببت, آپ جس کو پسند کریں اس کو آپ ہدایت دیتے ہیں. ایک طرف تو اللہ کا یہ فرمان ہے, دوسری طرف اللہ نے کہا کہ انک لا تہدی, لا تہدی, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, من احببت, جس کو آپ پسند کریں. یعنی گویا کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں.
تو ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہدایت نبی دے رہے ہیں، دوسری طرف آیت کہہ رہی ہے نہیں ہدایت تو نبی نہیں دے سکتے، دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ جہاں اللہ نے کہا کہ انکا لتہدی من احببت، اے نبی آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں، یہاں ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت کا راستہ آپ بتاتے ہیں۔ اور جہاں اللہ نے کہا کہ انکا لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں سے مراد ہدایت توفیق ہے، یعنی وہ توفیق دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف بتانا ہے کہ یہی سیدھا راستہ، اسی پر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف دن ہی دن کر دے، رات ہی نہ آئے، لوگ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف رات ہی رات کر دے، دن نہ آئے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تو دن بھی بنایا، کائنات کے توازن کو، بیلنس کو برقرار رکھا۔ اگر اسے رات چاہیے تو دن کی بھی ضرورت ہے جس میں یہ روزی تلاش کرے۔ دن بھر کام کر کے تھک گیا ہے تو رات کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے کہ اگر کوئی رات میں سکون اور اطمینان حاصل نہ کرے، یعنی نہ سوئے، تو اسے دن میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ رات میں اللہ نے خصوصی طور پہ وہ سکون رکھا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات ہر طرف دیکھیے خاموشی چھا جاتی ہے، یعنی رات اپنی چادر کو جب پھیلاتی ہے تو ہر طرف سے آوازیں بند ہو جاتی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، یہاں تک کہ شور شرابہ کرنے والی جو مخلوقات ہے اللہ ان کو بھی خاموش کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، ورنہ یہ کتے اگر رات بھر بھونکنا شروع کر دیں نا تو نیند نہیں آئے گی لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی خاموش کرا دیتے، یہ بھی پڑے رہتے ہیں نیند میں کی آغوش میں۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چلاتے رہتے ہیں، لیکن مستقل تو نہیں۔ اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ سلا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سوچو، غور کرو، یہ رات یہ دن کا بنانا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا کہ قارون یہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور فرعون کی جانب سے ایک بہت بڑا عامل مقرر کیا گیا تھا، لیکن بڑا ظالم تھا۔ خزانوں کی چابیاں اس کی ایک پوری جماعت اٹھاتی تھی، اتنی خزانے کی چابیاں تھی اس کے پاس۔ اب سوچئے کہ جس کے خزانے کی چابیوں کا یہ عالم ہو کہ ایک جماعت مل کے اٹھا رہی ہے، اس کے خزانے کا کیا عالم ہوگا؟ ہزاروں امبانی کھڑے ہو جائیں تو سب زیرو ہیں، ہزاروں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹاپ 10 کے جو آج کل کے مالدار ہیں جن کی لسٹ لمبی ہے، اس میں جو ٹاپ 1 کا ہے، سب سے فرسٹ میں جو آتا ہے، اس طریقے سے کئیوں کو لا کر کے کھڑا کر دو، پھر بھی قارون کے خزانے کے عشر اشیر کے برابر بھی نہیں پہنچیں گے۔ اللہ نے اتنا نوازا تھا اس کو، لیکن چھینا بھی بہت جلدی۔ تو اللہ جیسے نوازتا ہے نا ویسے چھین بھی لیتا ہے۔ اگر نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ قارون نے کیا کہا نہیں یہ چیزیں تو میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں، میری یہ طاقت ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ یہاں نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں دنیا میں جو بھی نعمت ملے اس کی نسبت فوراً اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں میری قابلیت کی وجہ سے، میں تو ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نے اتنے پیسے کما لیے، میں بزنس مین ہوں اس لیے اتنی بڑی پراپرٹی کھڑی کر لی، میں نے کاروبار شروع کیا اس لیے یہ سب ہو گیا۔ نہیں، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں تو ان کی 10 پیڑھیاں کھائیں گی۔ کس نے نوازا ان کو؟ اللہ نے نوازا ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں میرے اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے، نوازا اللہ نے ہے، اور جب اللہ چاہتا اس کو چھین بھی لیتا ہے۔ جب قارون نکلا اپنی قوم کے درمیان تو لوگ دیکھ کر کے اش کرنے لگے، واہ کیا بات ہے بھائی، ہے نا۔ جیسے آج کل اگر ایک بڑا مالدار آدمی اگر مارکیٹ میں آتا ہے لوگوں کے سامنے اور اپنے پورے جاہو حشمت کے ساتھ آتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے رش کرتے ہیں، ارے واہ بھائی کیا بات ہے، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا تو بڑا اچھا رہتا۔ ہاں، تو قارون کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا واہ کیا بات ہے، ہم بھی ہوتے تو بڑا اچھا رہتا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ دھسایا زمین میں تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور سمجھ میں آ گیا، اور اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے دھسایا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اللہ کے فضل کو اس نے قبول نہیں کیا تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ گویا کہ اللہ کو سب گوارا ہے، لیکن شرک اور غرور و تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فوراً انتقام لیتا ہے، فوراً، ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔
تکبر نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکائے گھوم رہا تھا. بتائیے ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانا اگر سوچیں تو کیا بہت بڑا گناہ ہے؟ یعنی انسان کوئی بڑا گناہ تو نہیں سمجھتا ہے لیکن بڑا گناہ, لیکن دکھنے میں لگتا کوئی چھوٹا سا عمل ہے, کیا بات ہے بھائی اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے اس کا ازار لٹک رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حرکت پسند نہیں آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں کرے گا, بات بھی نہیں کرے گا. امام صاحب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنے اپنے پائجامے پینٹ ٹخنے سے اوپر کر لیں. یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے, نماز کے علاوہ بھی حکم ہے کہ اس کو اوپر کر کے رکھیں. یعنی کہ نماز میں ہم نے اوپر کر لیا, مسجد سے باہر نکلی پھر نیچے کر لیا. کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے, کیونکہ جواب ہمیں لوگوں کو نہیں دینا, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن ہاں اگر کسی کا ازار بہت ڈھیلا ڈالا ہو, نیچے آ جاتا ہو یوں ہی بغیر کسی ارادے کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا جو تہبند تھا یعنی ازار تھا وہ ڈھیلا تھا اور نیچے ٹخنے سے نیچے بار بار آ رہا تھا اور وہ بار بار اوپر کرتے تھے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے نیچے نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان اور آزمائش یہ اللہ کی سنت رہی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے. کوئی آدمی اگر مسلمان ہوتا ہے, ایمان قبول کرتا ہے, تو یہ نہ سوچے کہ یار میرے اوپر ہی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں, میں ہی پریشان کیوں ہو رہا ہوں. کلمہ میں نے جب سے پڑھا ہے جب سے تو میرے اوپر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو نے سوچ لیا کہ تو اسلام قبول کر لیا, ایمان لا لیا, تو اب تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ تجھے آزمایا جائے گا, امتحان لیا جائے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو, اللہ نے تمہاری جانوں کو تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, لیکن اللہ نے جنت کے بدلے یہ سودا کیا ہے. یعنی وہ جب چاہے گا تمہیں جان بھی اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا, وہ جب حکم دے گا تمہیں مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. لیکن یہ انسان اتنا بڑا بد نصیب ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتا. یہ تو کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. اے انسان تو کتنا بڑا نادان ہے, جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اگر چاہے تو اسی دن اسی وقت اللہ تجھے کنگال کر دے, تجھے فقیر بنا دے, تجھے محتاج بنا دے. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے دور بھاگتا ہے, تو غبن کرتا ہے. صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو قوم کو دھوکہ دیتا ہے, نہیں میرے پاس اتنا ہی تھا. میرے بھائیو جتنا نکالنا ہے اور جب نکالنا ہے اور جس کو دینا ہے, جو مستحقین ہیں ان کو دے دینا ہے, ان تک پہنچا دینا ہے. اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالیں, صدقات و خیرات کو غبن کر کے رکھ لیں, ہمیں تو نہیں نکالنا ہے, ہمارے پاس تو مال ہی نہیں, ہم نکالنا بھی نہیں چاہتے ہیں, تو میرے بھائیو کل قیامت کے دن اسے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. دنیا میں تو انسان بچ جائے گا, کوئی آپ کا حساب نہیں لینے والا ہے, لیکن مرنے کے بعد تو ہے نا وہ اللہ حساب لینے والا. اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے, لیکن اگر یہ والدین اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے باوجود تمہیں شرک کے اوپر کبھی آمادہ کریں کہ شرک کر لے, چوری کر لے, تو یہ تیرے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی, مگر چوری نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, احسان کرے. لیکن اگر وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر یہ تمہارے والدین تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دے جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یعنی شرک کرنے کا حکم دے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تم ان دونوں کی بات نہ ماننا, یعنی اپنے والدین کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق,
خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کبھی جائز نہیں ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہے، جب ایمان لاتے ہیں تو ان کی ماں نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک تو اپنے ایمان سے واپس پلٹ نہیں آتا ہے میں پانی نہیں پیوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور کھانا پینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن قربان جاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس قربانی پر، ان کے اس حوصلے پر کہ ماں ایک طرف پریشان ہے، ماں ایک طرف کہہ رہی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یعنی تو شرک کر، تو اپنے بابا اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جا۔ سعد بن ابی وقاص جب واپس نہیں آئے، 3 دن ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو جا رہی تھی، تو ان کو پانی، ان کے ایک بھائی نے جا کر کے پانی پلایا، ان کی والدہ کو ہوش آیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے انسانوں، اگر تمہارے ماں باپ جن سے تم کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اگر تمہیں شرک کرنے کو کہیں تو شرک نہ کرنا، وہ بھی اگر تمہیں کسی برائی کے لیے آمادہ کریں تو برائی کی طرف مائل نہیں ہونا، اگرچہ کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ یہ والدین کی بات ہے۔ تو اگر دوست ہمارے جو دوست ہے، جو جگری دوست ہے، اگر کسی برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرے تو وہاں بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن یہاں تو بھائی دوستی میں ناراض نہیں کرنا ہے۔ دوست نے اگر کہہ دیا بھائی یہ گانا تو اسٹیٹس پہ لگا، تو لگانا ہے اس کو، دوست نے کہا ہے نا لگانا پڑے گا، نہیں تو بھی لگا، اسٹوری پہ ڈال، فلاں جگہ شیئر کر، یہاں چلو جا کر کے آئیں گے، فلم دیکھ کر کے آئیں گے، یہاں گھوم کر کے آئیں گے، مطلب جہاں ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں وہاں مدعو کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اور ہر ایک بات پر لبیک ہے، کہیں انکار نہیں ہے۔ ارے بھائی انکار کی صفت تو سیکھ لو۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو برائی پر انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے۔ آپ جو عمل کریں گے آخرت میں وہی آپ کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم نیک عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں الہ العالمین ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔